اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک کتاب کا انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ اس کتاب کا نام ہے کرامات صحابہ، اور یہ بالکل پتلی سی ایک بک ہے، بہت موٹی نہیں ہے، اور اس میں بہت اچھی آپ کو چیزیں پڑھنے کو ملیں گی۔ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تالیف کی ہے اسد محمد الطیب نے، اور نظر ثانی ابو ضیاء محمود احمد غضنفر نے کی ہے، جبکہ اس کا ترجمہ ابو القاسم حافظ محمود احمد نے لکھا ہے۔ یہ حدیبیہ پبلیکیشنز کی بک ہے، اور آپ کو کسی بھی اچھے بک سٹور سے انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس میں مختلف صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں جس سے ان کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں، لیکن واقعات بیان کرنے سے پہلے انہوں نے کرامات کی شرعی حیثیت بھی بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ کرامات لغوی اعتبار سے عزت اور شرافت کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر اس کا اطلاق اس عمل پر ہوتا ہے جو کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے خلاف عادت ظہور پذیر ہو جائے۔ معجزے اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ معجزے کا ظہور نبی کے ذریعے ہوتا ہے، اور کرامت ولی کے ذریعے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جمہور علماء اہل سنت یعنی اہل سنت کے زیادہ علماء کا موقف یہ ہے کہ کسی نیک دل مومن کے ہاتھ سے خلاف عادت امور کا ظہور پذیر ہونا شرعاً جائز ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس نیک دل مومن کا اکرام ہوتا ہے، اور اسے کرامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو لوگوں میں عزت اور شرافت عطا فرماتا ہے۔ اور جس نیک دل مومن سے کوئی کرامت ظہور پذیر ہو اسے عرف عام میں ولی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور وہ شریعت کا پابند ہو، اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شریعت کی پابندی ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نہیں، یہ انہوں نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے یہاں پہ۔ کرامت کا ظاہر ہونا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور یہ اس وقت ظہور پذیر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اور قرآن مجید میں بھی کرامت کے ظاہر ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ سورہ آل عمران 37 آیت۔ اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی اس کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو میوے وغیرہ آتے تھے ان کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کو یہ رزق عطا کیا، اور بعد میں ایک اولاد بھی اس طرح سے عطا کی، جو کہ ہم یہ واقعہ جانتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو صحابی کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانیں گے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے صحابی کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ تو علماء کرام نے مختلف انداز میں صحابی کی تعریفات کی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ راجح اور قابل قبول تعریف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں یوں رقم تراز ہیں: میرے نزدیک صحیح ترین تعریف جس میں میں واقف ہو سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان الصحابی من لفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے حالت اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، اور اسے اسلام کی حالت میں موت بھی آئی ہو۔ تو یہ انہوں نے ایک جامع سی تعریف صحابی کی بتا دی ہے۔ اور اب آتے ہیں آگے، انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے، یہ میں بھی بریفلی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ہم مین ٹاپک جو واقعات ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر صحابی عادل ہوتا ہے، یعنی کہ فسق و فجور سے پاک ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں ہم یہ تذکرہ پڑھیں گے، اور
انہوں نے مختلف قرآن کی آیات سے صحابہ کرام کے فضائل پہ بیان کیے ہیں۔ اب کرامات صحابہ کا جو مین ٹاپک ہے وہ اس بک میں صفحہ نمبر 23 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ میرے پاس یہ کتاب بہت پرانی ہے، ہو سکتا ہے نیو ایڈیشن میں پیجز کے نمبر تھوڑے چینج ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرامات صحابہ کا ٹاپک ہے رضی اللہ اجمعین۔ اب ہم آپ کے روبرو صحابہ کے چند ایمان افروز واقعات اور کرامات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس سے صحابہ کرام اجمعین کی فضیلت اور منقبت بخوبی عیاں ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فرشتے۔ تو غزوہ بدر میں فرشتوں کی آمد، تو یہاں سے جو واقعات ہیں سٹارٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ آپ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، ایک ایک کر کے ہر دفعہ ہم 1 یا 2 واقعات پڑھیں گے۔ بہت ہی مختصر کر کے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کی ہیں۔ امید آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے خیر و برکت عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔